بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حضور دعا ہے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ جس ٹپس یا ٹاپکس پہ شیئر کرنا چاہوں گا وہ بہت ہی عام فہم ٹاپک ہے، یہ ٹپس ہے، اور وہ چیز ہر گھر کی ضرورت ہے، امیر ہو یا غریب، اور خاص کر گرمیوں کے موسم میں تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ اس کی افادیت اور وہ چیزیں یا ان کے وہ ویک پوائنٹ جس سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور استعمال کر سکیں۔ اسے ہم برف کہتے ہیں۔ برف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مصنوعی اور دوسری قدرتی۔ برف تاثیر کے لحاظ سے عضلاتی اعصابی ہے، یعنی یہ عضلات میں تحریک پیدا کرتی ہے، اعصاب میں تحلیل اور حدود میں سکون پیدا کرتی ہے۔ تاثیر تو یہ اس کی ہے۔ اب ہم اس کے افعال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو افعال کے لحاظ سے جس مقام پر بھی اسے لگایا جائے برف کو، تو اس مقام کو کچھ دیر کے بعد یہ بے حس اور سن کر دیتی ہے۔ یعنی برف کی یہ خاصیت ہے یا خصوصیت ہے کہ جس مقام پر بھی لگایا جائے اس کو کچھ دیر کے بعد یہ بے حس اور سن کر دیتی ہے۔ جس مقام پر برف لگائی جاتی ہے، چونکہ وہ وہاں جگہ انتہائی سرد ہو جاتی ہے، جس کو رفع کرنے کے لیے طبیعت بدن مدبرہ وہاں دوران خون کو تیز کرتی ہے، یعنی ہمارا جسم جو ہے وہاں پہ دوران خون کو تیز کرتا ہے، لہٰذا وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور اندرونی طور پر جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ ہو یا بڑا ہو کچھ دیر تک برف پکڑے رہے تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے، خاص کر بچے، کہ جلدی پکڑو، یعنی جلدی پکڑو میرے تو ہاتھ جل گئے ہیں، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، یہ جلدی پکڑو میرے ہاتھ جل رہے ہیں۔ اب اس کی ہم افعال کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ تو برف میں چونکہ انتہائی سردی ہوتی ہے، اس لیے جب کسی مریض کو نکسیر کی شکایت ہو، نکسیر کیا ہے؟ غدی تحریک کی علامت میں سے ہے، تو اس کے سر پر ہم کیا کرتے ہیں؟ برف لگاتے ہیں، جس سے شریانیں سکڑ کر فوراً خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ برف کا چوسنا متلی اور قے کو روکتا ہے، گرمی کی پیاس کو تسکین دیتی ہے، گرمی کے بخار کو بھی تسکین دیتی ہے، بخار کو تیز نہیں ہونے دیتی۔ اکثر حکومات تیز بخار میں جب سرسام کا خوف ہو، یعنی جو سر کو بخار ہوتا ہے جس میں انتہائی شدت ہو جاتی ہے، سرسام بھی ہم کہتے ہیں، تو اس کا خوف ہو تو کیا ہے؟ مریض کے سر پر برف لگاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جب گرمی کی شدت سے منہ خشک ہو رہا ہو، دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدت ہو، تو برف کیا ہے؟ آب حیات کا کام دیتی ہے۔ یہ تو اس کے فوائد ہیں۔ اب کن لوگوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے برعکس سردیوں میں اور سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے کیا ہے؟ اس کے استعمال جائز نہیں، کیونکہ ان میں سردی پہلے ہی زیادہ ہوتی ہے، یعنی سردیوں کے موسم میں ٹھنڈک ہوتی ہے، سرد مزاج والوں میں پہلے ہی اعصابی تحریک زیادہ ہوتی ہے، اور بوڑھوں کی تحریک جو ہوتی ہے وہ بھی اعصابی ہوتی ہے۔ ان میں پہلے ہی ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے استعمال سے ان کے کیا برف کے استعمال کے ان کے اعصاب سن ہو جاتے ہیں اور تمام جسم میں درد ہونے لگتا ہے۔ معدہ اور غذائی اعضاء، یعنی معدہ میں بھی جب ٹھنڈک ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ وہ ہضم کا فعل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب چاول کھاتے ہیں یا گوبھی کھاتے ہیں تو وہ تاثیر کے لحاظ سے سر تر ہے، تو وہ ہضم ہونے میں ٹائم لگتے ہیں، اور ایک دن کھائیں دوسرے دن بھی اگر جب ہم ڈکار لیتے ہیں تو ہمیں وہ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلد ہضم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے اگر برف استعمال کریں گے ٹھنڈے مزاج والے بوڑھے اشخاص تو ان کا غذائی فعل ہضم کرنے کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں پیاس لگ بھی رہی ہو، یعنی ایسے اشخاص جن کا مزاج سرد، اگر پیاس لگ بھی رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ برف کے استعمال سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا نمونیا کے مریض کو جس کو شدید پیاس ہوتی ہے، اس کے استعمال سے ایک طرف کیا ہوتا ہے؟ پیاس میں شدت ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ پھیپھڑوں کے اندر درد میں شدت ہو جاتی ہے، جو موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ برف کا چبا کر کھانا، یعنی جو ہم اکثر چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کیا دانتوں کو نقصان دیتا ہے، یعنی یہ اس کے نقصان ہے۔ اب اس کا ایک اور فائدہ جو اہم ہے، یعنی جب اتفاقی طور پر یہ ایسے علاقے جہاں پہ کھالوں وغیرہ سے پانی استعمال کرتے ہیں، نیچے والا پانی صحیح نہیں ہوتا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جونک جو ہے اگر گلے میں اٹک جائے یا چمٹ جائے
تو اس کو چھوڑنے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے برف کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی جوں کے ساتھ لگانے سے جوں فوراً اپنا منہ ڈھیلا کر دیتی ہے اور خارج ہو جاتی ہے۔ یہ تھی اس کے برف کے کچھ استعمالات جو زیادہ اس کے فوائد ہیں، اور 2-4 جو اس کے نقصانات جس میں میں نے آپ کو بتایا سرد مزاج والوں، سردیوں میں، اور بوڑھوں کے لیے، کیونکہ اب اگر ان کے پہلی سردی کی شدت زیادہ ہے، اگر وہ برف کا استعمال کریں گے تو ان کی پیاس بھی بڑھے گی اور ان کے جسم میں دردیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اپنے مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ برف کو استعمال کریں۔ امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔